جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے فاذکرونی، تو مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری کا ارتکاب نہ کرنا۔ تو دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اگر میں شکر کے حوالے سے بھی ایک اور آیت کے ضمن میں آپ کی گوش گزار کروں گا، ذکر نماز ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور جامع ذکر ہے، جامع الاذکار ہے، قلبی ذکر، آپ کے اعضاء کا ذکر، لسانی، سارے اذکار کا مجموعہ، بہترین ذکر ہے۔ قرآن مجید ہے، یاسین والقرآن الحکیم، تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے اذکار ہیں۔ ایون کہ آپ اپنی زبان میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، اس کے بھی اوپر آپ اجر کے اور ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو آپ کا تو یہ ذکر ہے کہ آپ نے قرآن پاک کھول لیا، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے اذان دے دی، اقامت، تسبیحات، تکبیرات، تعلیلات، تو جو رب نے پلٹ کے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی، میری عطا تمہارے شامل حال ہو جائے گی، میری جود و سخا تمہارے شامل حال ہو جائے گی، میرا فضل تمہارے شامل حال ہو جائے گا۔ تم مجھے پکار رہے ہو، تم ذکر کر رہے ہو، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، تو میری عطا تمہارے شامل حال آ پہنچے گی۔ اور یہ قدرتی ایک وہ ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی کوئی بھی معاملہ ہو، روزی رزق کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، کوئی دنیا کا مسئلہ ہو، آپ ذکر الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آپ الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ بھی دیکھتے ہیں کہ رب کی مہربانیاں آپ کے شامل حال ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ میں نے قرآن کھولا تھا اور اپنے رب کو یاد کیا تھا، اور یہ پلٹ کر کے اس پکار کا یہ جواب آ رہا ہے، ہوتا ہے، لیکن محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کو، آپ دیکھیں نا، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے رات کو یہ کویسچن دیکھا تھا، صبح پیپر میں آ گیا اور میں نے اس کو اٹمپٹ کر لیا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا شکر ادا کرو۔ یہاں پہ آگے ذکر نہیں کیا، یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ ناشکری کا ارتکاب نہ کرنا۔ پہلی میں یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسری آیت میں یہ ہونا چاہیے تھا تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہارا جو ہے وہ شکر گزار رہوں گا۔ لیکن ایک اور آیت کو اس کے ساتھ ملا کر کے دیکھیں تو غالباً 5ویں سپارے کا اینڈ آیت ہے، آخری آیت ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا شاکر ہے۔ اللہ بڑا شاکر ہے کا مطلب یہ اللہ بڑا قدردان ہے۔ تمہاری کوئی نماز، تمہارا روزہ، تمہاری تسبیحات، تمہارا قرآن کھولنا، تمہارا سردیوں میں اٹھ کر کے وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے اور رب کے گھر کی طرف جانا، کوئی ایک چیز ضائع کہیں پہ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ بڑا قدردان ہے، وہ تمہاری جملہ نیکیوں کی بڑی قدر کرے گا اور تمہیں ان کی جزا دے گا، بدلہ دے گا، ثواب دے گا۔ اور علیمن کا مطلب ہے وہ خوب جاننے والا ہے کہ تمہاری اور کوئی غرض نہیں تھی سوائے رب کو راضی کرنے کی، وہ تمہارے اخلاص کو جانتا ہے، تمہاری للہیت کو جانتا ہے۔ برادران اسلام، حضور کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، یعنی جس طرح کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے تو میں اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ایک بندے کا گمان ہے اللہ بڑا رحیم ہے، مہربان ہے،
اللہ کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تو اس کو اس غفور الرحیمی کی، اس رحمت کی، اس فضل کی کہیں نہ کہیں سے خیرات پڑ ہی جائے گی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، تنہائیوں میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائیوں میں یاد کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری رحمت اس کے شامل حال رہتی ہیں، اور جب بندہ مجھے کسی محفل میں، مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے پاس فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور یہ ابتدائی مکالمہ جو ہے نا، جو اللہ رب العالمین کے اور شیطان کے، ابلیس کے درمیان میں ہوا تھا کہ بنی نوع انسان جو ہے یہ فتنے فساد اور خون ریزیاں کرے گا، تو رب العالمین نے جو کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تو یہ اسی کا پھر ظہور ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں تمہاری رائے یہ تھی وہ تو مسجد میں بیٹھا ہے، وہ تو آنسو بہا رہا ہے، وہ تو یاسین پڑھ رہا ہے، وہ تو ملک پڑھ رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاں تذکرہ کرتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، اس کے اعمال کو دیکھو، وہ کیا مانگنا چاہتے، کیا کہہ رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ذکر اللہ، جس نے اللہ کا ذکر کیا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، آنسو نکل آئے، اور اتنا رویا رب کی یاد میں، حتیٰ تصیب الارض من دموعی، اس کے آنسو زمین پہ جا گرے، اس کے آنسو زمین پہ جا گرے۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، یہ نکلنے والے آنسو لم يعذب اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تنہائی میں، اچھا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہی مراد صرف نہیں ہے کہ آپ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں خیال آیا، بیٹھے ہیں تنہائی میں، آپ کے دل میں خیال ہے، الہی میں کہاں سا، مجھے کہاں سے لا کے تو نے کہاں پہ کھڑا کر دیا، میں اس قابل نہیں تھا، میری کتنی کمزوریوں پہ تو نے پردے ڈالے۔ وہ جو خیال ہے نا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ سوچ کر کے نا، تو وہ جو آپ کے اوپر رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے دل پہ چوٹ پڑی ہے اور اس کا اظہار آپ کی آنکھوں نے کیا ہے نا، اس اظہار کی اتنی برکات ہے کہ میرے رب کے حبیب نے ارشاد فرمایا، لم يعذب اللہ یوم القیامہ، وہ جو اس نے اللہ کو یاد کیا ہے نا اور اس کی آنکھوں سے، بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، اللہ اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ اور اپنی اپنی تعبیرات ہوتی ہیں اور اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ کسی بندے نے اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کچھ یوں کیا کہ الہی میں تیرا بندہ اور میں غلام اور تو مالک، اور ایک بادشاہ کا اور غلام کا کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے اور کوئی زور ہی نہیں ہے، تو تو مہربانی کرنے پہ آئے تو میرے حال پہ رحم فرما دے۔ اس کا اپنا ایک من تھا، اس کی اپنی ایک تعبیر تھی کہ الہی میرا تیرا تو کوئی زور ہی نہیں ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور وہ کبھی کبھی تنہائی میں پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو اپنی عبادت، ریاضت، پڑھائیوں پہ اور ان چیزوں پہ نازان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ پڑھنے دا نہ مان کری تو، مان کہتے ہیں نا کسی چیز کو کہ ہاں یہ میرے پاس ہے، اور یہ پڑھنے دا نہ مان کری تو، نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار اکھاوے مت روڑ دیوی دودھ کڑیا۔ کڑا ہوا دودھ، ابلتا ہوا دودھ، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ برتن سے باہر جا گرے اور تمہارے پاس کچھ برتن میں نہ رہے، اس لیے وہ جبار کہار اکھاوے مت روڑ دیوی دودھ کڑیا، اس لیے
اس کی جباری اور قہاری سے بھی ڈرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں ہمیشہ عرض گزار ہی رہنا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے گرے ہوئے آنسوں کی یہ قدر ہے اور یہ قیمت ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور آپ کے علم میں حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے کزن تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور تفسیر کے اندر آپ کی یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو آپ کی اسپیشلائزیشن تفسیر تھی، سید المفسرین آپ کو کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو۔ تو آپ سے حدیث ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے نا، تو آپ نے اپنے رب سے ایک بات پوچھی کہ الہی تجھے کس طرح کے بندے پسند ہیں۔ ہوتا ہے نا وہ بندہ آپس میں آپ بات کرتے ہیں، جی آپ کو کون سا کلر پسند ہے، آپ کو کیا چیز پسند ہے، بندہ تو یہاں تو ہماری باتیں اور ہوتی ہیں نا، ہم اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، لیکن ادھر موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور ادھر اللہ رب العالمین ہے، تو وہ جس طرح کے بڑے آدمی ہیں تو اسی طرح کی انہوں نے بات کرنی ہے، اسی لیول کی بات کرنی ہے۔ انہوں نے طور پہ جا کر کے اپنے رب سے پوچھا الہی تجھے کس طرح کے بندے پسند ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پلٹ کر کے جواب دیا، اور وہ جواب میرے آقا نے اس امت کو بھی تلقین فرمایا ہے، اس لیے حدیث آئی ہے نا، وگرنہ یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ سب کا اقوام کی بات ہے، جی یہ تو بنو اسرائیل کی بات ہے، لیکن حضور نے مورد تصدیق ثبت کر کے تو آپ کو اور مجھے بھی تلقین فرمائی ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کو جواب ملا کہ مجھے وہ بندہ پسند ہے الذی یذکرنی ولا ینسانی، جو مجھے یاد رکھتا ہے مجھے بھولتا نہیں ہے نا، وہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تو اگر اس دو لفظوں کا میں خلاصہ کروں تو مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ میرا وفادار ہے نا وہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے، اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ آپ کو اپنا وفادار ساتھی پسند ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، آپ کو اپنا وفادار ہر دکھ سکھ غمی خوشی وعدہ گھاٹا اتار چڑھاؤ میں آپ کو اپنا وفادار ساتھی وہ پسند ہوتا ہے، تو رب العالمین کو بھی اپنا وہ وفادار بندہ پسند ہے جو دکھ ہو یا سکھ ہو، وہ تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، اتار چڑھاؤ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اپنے رب کو جو نہیں بھولتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کلیم اللہ کو کہا کہ مجھے وہ بندہ پسند ہے، مجھے وہ آدمی پسند ہے الذی یذکرنی ولا ینسانی، جو مجھے یاد رکھتا ہے بھولتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور ذکر سے ایک حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کروں، اس کو آپ خشوع و خضوع سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور ذکر میں آپ کی ایک کیفیت جو بنتی تھی اس کو سیرت نگاروں نے یوں تعبیر کیا ہے کہ جس طرح ایک ہنڈیا چولہے پہ چڑھتی ہے نا اور وہ کھولتی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کی یہ کیفیت ہوتی تھی سرسراہٹ کی، اور وہ جو گونج سی ہوتی ہے نا وہ بھار اس کی جو ایک آواز ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے گریہ و زاری اور آو زاری خشیت الہی اور خوف خدا میں حضور کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں اپنے رب کی یاد میں آنسو بہائیں، تنہائی میں کبھی بیٹھیں۔ یہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے، فیملی کو بھی ٹائم دیا کریں، یہ ایک اکثر آپ کہتے ہیں فیملی کو بھی ٹائم دیا کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ اگر اجازت ہو تو میں ایڈ کر لوں، وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو بھی کبھی ٹائم دیا کریں اور تنہائی میں بیٹھا کریں اور اپنے رب سے راز اور نیاز کی بات کیا کریں، اپنے رب سے راز اور نیاز کی بات کیا کریں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ فیملی سے نہیں کر سکتے، والدین سے نہیں کر سکتے، بچوں سے نہیں کر سکتے، بیوی سے نہیں کر سکتے، وہ اگر کوئی در کھلا ہے تو ادھر آپ پھر اپنے سارے دل کے جو وہ ہے نا وہ آپ کھول سکتے ہیں اس رب کے سامنے، اور آپ
تنہائی میں کبھی بیٹھے نا تو آپ اگر اس ماحول میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایک کیفیت یقیناً طاری ہو جائے گی، طاری ہو جائے گی، اور وہ جو کیفیت طاری ہوگی نا، اس کیفیت میں آپ کی التجائیں اور دعائیں، یہ جو آتا ہے نا کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ اس طرح کی کیفیات کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنے رب سے مانگیں نا، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے اوپر کرم کرتا ہے۔ میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شرط ہے، آدمی ڈٹے نہیں، غلطی ہو جائے عاجزی انکساری آوزاری تو رب مہربانیاں کرتا جائے گا۔ قرآن مجید کیا آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم۔ اذا فعلوا فاحشۃ، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ظلموا انفسهم، تعبیرات، گناہ ہو گیا، لم یصروا علی ما فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی، الہی تیرا کمزور بندہ، غلطی ہو گئی ہے، لم یصروا، اڑا نہیں ہے، ڈٹا نہیں ہے، پتہ بھی ہے کمزوری ہو گئی ہے، تو میرے رب نے پلٹ کے جواب کیا، ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا، ان کا بدلہ، ان کا صلہ، ان کا اجر یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے مغفرت پائیں گے۔ اچھا، مغفرت کو اگر آپ ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں، ڈیٹیل میں جا کر کے دیکھتے ہیں، تو مغفرت غفران سے ہے، اور اس سے دو معنی نکل رہے ہیں، مغفرت غفران سے۔ ایک تو ہے نا سیدھی سیدھی مغفرت، یعنی ایک تو عام مفہوم ہے نا مغفرت جنت، اور دوسرا غفران پردے کو کہتے ہیں، یعنی رب العالمین پردہ پوشی بھی کرے گا اور بیڑا بھی پار لگائے گا۔ اللہ رب العالمین پردہ پوشی بھی کرے گا اور بیڑا بھی پار لگائے گا۔ یہ ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، میرا رب پردے بھی ڈالے گا اور میرا رب بیڑا بھی پار لگائے گا، لیکن کب؟ لم یصروا، اصرار نہیں ہے، کب؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ استغفار، توبہ استغفار، اللہ کا ذکر اور ڈٹنا نہیں ہے، تو پھر میرا رب مہربانیاں کرے گا۔ برادران اسلام، حدیث کا ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ذیلی پورشن میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جو ذکر الہی سے متعلق ہے۔ 7 بندوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، 7 بندے، اور 7 بڑے عظیم لوگ ہیں، 7 بڑے عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، تو وہ 7 عظیم لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی جو ہمارے اس ٹاپک کے ریلیونٹ حدیث کا جو پورشن ہے وہ میں لے رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا رجل ذکر اللہ خالیہ ففادت عیناہ، وہ بندہ جس نے تنہائی میں میرا ذکر کیا، جس نے تنہائی میں مجھے یاد کیا اور اس کی آنکھیں جھلک پڑی، ففادت عیناہ، جس نے تنہائی میں مجھے یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا رب العالمین قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور میں اسی پہ اکتفا کرتا، لیکن نوجوانوں کے لیے اس حدیث کا ایک اور جو حصہ ہے، پورشن ہے، وہ بھی میں گوش گزار کرتا چلوں۔ بالخصوص نوجوان، ویسے تو اللہ کا در کھلا ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، ادھیڑ عمر ہے، بوڑھا ضعیف ہے، سب کے لیے در کھلا ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے اس حدیث میں خاص سبق ہے۔ ایک وہ نوجوان نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان آدمی ہے، کڑیل جوان ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت اتنی پسند ہے کہ میرا رب اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔
اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس لیے میری نوجوانوں سے ایک گزارش ہے کہ یہ جو آپ موبائل پہ لگے رہتے ہو، واپس وہی پوسٹیں آپ نے مجھے دکھائی، میں نے آپ کو دکھائی، زید نے عمر کو دکھائی، عمر نے بکر کو دکھائی، وہی کچھ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ لگی ہوئی ہیں اور ایسے گھسے ہیں کہ آپ اس سے نکلنے کا نام نہیں لیتے، اور راتوں کو آپ جاگتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں تو ذہن میں ایک دفعہ تصور لائیں اور موبائل کو اٹھا کے اس طرف رکھیں اور اٹھ کر کے وضو کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور اس کا صلہ اور اجر دیکھیں کہ جس دن قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور یہ رب کا قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن نوجوانوں اللہ رب العالمین آپ کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس لیے یہ فیس بک ہے، یہ پتہ نہیں پب جی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے یار، کرو لیکن لمیٹڈ، میسج دیکھ لیا، فون کال سن لی، پوسٹ دیکھ لی، کر لی، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ کا مشن ہی یہی بن جائے کہ موبائل کے علاوہ اور آپ کو کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں جوانی کے اندر دیے گئے سجدے، ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی ہی قدر و قیمت ہے۔ اور فارسی کا ایک شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ سنت ہے، پیغمبرانہ شیبہ ہے۔ اس لیے اس ماحول سے نکلو، اگر آپ کوشش کرو گے تو نکل آؤ گے، مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر گھستے چلے جاؤ گے تو یہ وہ دلدل ہے جس کے اندر آپ گھستے ہی چلے جاؤ گے اور واپسی کا راستہ آپ کو پھر بھول ہی جائے گا۔ اس لیے میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ کبھی تنہائیوں میں اپنے رب کے ہاں رو لیا کرو، اس رونے کا بڑا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا دل ہلکا ہوگا، آپ اپنے رب کا قرب آپ کو حاصل ہوگا، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، میرا رب ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی ذکر، فکر اور یاد نصیب فرمائے، آمین یا رب۔